اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد لا صلی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس پونڈر ود ڈاکٹر سہیل انور. ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر مسلمان ورلڈ سٹیج پر، دنیا کے سٹیج پر پیچھے رہ گئے ہیں. یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. اس پر ہم نے جو ایپیسوڈ نمبر 1 یعنی پہلی قسط جو آئی تھی اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا. تعارفی ڈسکشن تھی، وہ انٹروڈکشن تھا. اور یہ اب سیکنڈ ڈسکشن ہے، سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، جس میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلمان بڑے اچھے حالات میں تھے پرانے زمانے میں، اور وہ ان کی کچھ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد تیسرے اور چوتھے اور مزید آگے جو اقساط ہوں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر مسلمان جو ہے وہ پیچھے رہ گئے انشاءاللہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ زمانہ جو ہم اب آج ڈسکس کریں گے اسے کہتے ہیں اسلام سنہری دور. اسلام کا سنہری دور تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد شروع ہوا اور تقریباً 300 یا 350 سال تک رہا. تو انشاءاللہ آپ کو I'm sure پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات کو چاہتے تھے کہ ان کے صحابہ اکرام نہ صرف دینی تعلیم کی طرف زور دیں بلکہ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی زور دیں اور اس کو بھی حاصل کریں. بہت مشہور حدیث ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین تک بھی جانا پڑے. دوسرے لفظوں میں تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، چاہے بہت زیادہ مشقتوں میں سے گزرنا پڑے. کچھ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے صرف دینی تعلیم کے متعلق ذکر کر رہے تھے. میں مؤدبانہ طور پر اس بات کو مخالفت کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کی بات فرما رہے تھے. یہ جو غزوہ بدر کے زمانے کی جو اس کے فتح کے بعد جو قیدی جمع ہوئے تھے تو اس کے جو ایشو شروع ہوا تھا تو اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ قیدی جتنے تھے ان میں وہ قیدی جو صاحب حیثیت تھے وہ جو ہے نا رینسم کے پیسے دے کر اپنے آپ کو جو ہے آزاد کرا سکتے تھے، لیکن وہ قیدی جو فائنینشلی بہتر نہیں تھے تو ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ وہ کم از کم 10 مسلمانوں کو تعلیم دیں. ظاہر ہے ان سے یہ کوئی دینی تعلیم کی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی، ان سے جو ہے دنیاوی تعلیم کی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. اور ان لوگوں نے لکھنا، پڑھنا اور بیسک جو میتھس ہیں، حساب، بیسک میتھس جو ہے وہ سکھایا. ہر قیدی نے 10 مسلمانوں کو سکھایا. جو ویژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تھا کہ لوگ ترقی کریں، وہ ویژن میرا خیال ہے ایون آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. چلیں ہم اس پر ایک ایک کر کے جو ان کی شخصیات تھے جو کہ مسلمانوں کے سنہری دور میں لوگ آئے تھے ان کے متعلق ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ سب جو گولڈن ایج شروع ہوا تھا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. خلیفہ ہارون رشید کی پیدائش 763 میں ہوئی تھی اور وہ خلیفہ بن گئے تھے 786 کے اندر. اور اس طرح سے جو ہے گولڈن ایج کا آغاز ہوا. ہارون رشید نے حکم کیا کہ دنیا کے سارے ممالک میں زیادہ تر گریس یعنی یونان اور روم سے جتنی کتابیں وہ خرید سکتے تھے وزڈم کی، تعلیم کی
اور فلاسفی، میتھمیٹکس، سائنس، ان کی کتابیں جو ہیں وہ خرید کر جو ہے وہ ہاؤس آف وزڈم میں لے کر آئیں بغداد کے اندر، اور وہاں پر بڑے بڑے اسکالرز اور فلسفی بیٹھ کر ان کو جو ہے اسٹڈی کرتے تھے، اور پھر اس کو عربک لینگویج میں ہے ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اس کے لیے ہارون رشید نے ایک فلاسفر فلسفی کو جو ہے ہائر کیا تھا جن کا نام الکندی تھا۔ الکندی 801 اے ڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ پہلے مسلمان فلاسفر تھے اور اسے فادر آف اسلامک اینڈ عربک فلاسفی بھی کہا جاتا تھا۔ وہ بہت مشہور فلاسفر تھے اور ایک بہت اچھی اور بڑی حیثیت رکھتے تھے ہاؤس آف وزڈم میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ٹیکسٹ بکس وغیرہ اور کتابیں لکھی تھیں جو کہ یونان اور رومی جو فلاسفی تھی اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ دوسرے تھے فلاسفر، ان کا نام محمد ابن زکریہ الرازی تھا۔ ان کی پیدائش 854 اے ڈی میں ہوئی تھی اور انتقال 925 اے ڈی میں ہوا تھا۔ ان کو ریزیز بھی بولتے تھے انگلش میں۔ وہ ایک پرشین مسلمان اسکالر تھے اور الکیمسٹ بھی تھے اور فلاسفر تھے، اسکالر تھے۔ ان کی بہت سی کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیکل میں کافی آگے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں طب کے عنوان پہ لکھی تھیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ خسرہ اور چیچک کو جو ہے ان کے سائن اینڈ سمٹمز کو سیپریٹ کرتے تھے، اور اس زمانے کے لیے بہت زبردست کتاب تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ الکوہل کا کیمیکل انالیسس بھی کیا تھا۔ دیر فور یہ لفظ جو الکوہل ہے یہ عربی کا ورڈ ہے۔ سلفیورک ایسڈ بھی انہوں نے جو ہے اس کا کیمیکل انالیسس کیا تھا۔ نیکسٹ دوسرے تھے الفارابی، 872 سے لے کر 951 اے ڈی۔ وہ شیعہ مسلم تھے اور وہ ہم اثر تھے ابن سینا اور الرجس کے۔ اگین بہت بڑے فلاسفر تھے، اور ان کا فلسفیانہ جو طریقہ تھا وہ گریک اور رومن فلسفیانہ طریقے سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے پلیٹو اور ایرسٹوٹل یعنی ارسطو اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا تھا اور کئی بکس لکھے تھے جس پر ان کو ٹائٹل ملا تھا دا سیکنڈ ماسٹر آف فلاسفی۔ ظاہر ہے کہ فرسٹ ماسٹر جو ہیں وہ ارسطو تھے اور یہ سیکنڈ ماسٹر کہلاتے تھے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ابو ریان البیرونی تھے جو کہ 973 اے ڈی میں پیدا ہوئے تھے اور 1050 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ 1050 اے ڈی میں وہ فارس سے آئے تھے اور پرشین اسکالر تھے اور پولیمیتھ بھی تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ ہی واز اے فاؤنڈر آف انڈولوجی، یعنی کہ انڈیا کے وہ ماہر تھے۔ ان کے ہندوستان کے جو جتنے فلاسفی تھی اور سائنس تھے، میتھمیٹکس تھے، اس میں وہ ماہر تھے۔ اس کے علاوہ ان کو خطاب دیا گیا تھا کہ فادر آف کمپیریٹیو ریلیجن، یہ بھی ان کو جو ہے خطاب ملا تھا۔ سلطان محمود جو غزنی کے تھے یعنی افغانستان کے، انہوں نے البیرونی کو جب وہ 26 سال کی عمر کے تھے ان کو اپنے ساتھ انڈیا لے کر گئے، اور انڈیا میں ان کو جو ہے یہ حکم دیا کہ وہ جتنی یہاں کی اس خطے کی جو معلومات تھی
مختلف اس کے اوپر جیولوجی کے اوپر، جغرافی پر، آسٹرالوجی پر، میتھمیٹکس پر، جو کہ میتھمیٹکس میں بہت آگے تھے اس زمانے میں، اور ستاروں کی جو علم تھا وہ اس میں بھی بہت آگے تھے. تو ان سب کو انہوں نے جو ہے اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستانی لینگویجز کے اوپر عبور حاصل کیا. انہوں نے سنسکرت لینگویج کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور ہندوستانی لینگویجز تھے جس پر انہوں نے عبور حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری جو سائنٹیفک نالج تھی وہ انہوں نے عربی میں جو ہے ٹرانسلیٹ کی. انہوں نے ایک اور بہت زبردست کام کیا تھا. انہوں نے جو ہے وہ جو زمین کا جو قطر ہے اس کو جو ہے ناپا تھا، اور یہ بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی ان کی. اس کے علاوہ وہ سورج اور چاند گرہن کے میکینزم کو انہوں نے جو ہے ڈسکرائب کیا تھا. انہوں نے جب وہ 20 سال وہاں رہے تھے کہ اس زمانے میں انہوں نے ایک شخص کی جان بچائی تھی. جب وہ ایک مسافر تھا، اور وہ جب آیا اور انہوں نے سلطان کے سامنے جو ہے یہ بات کہی کہ وہ ایک ایسے علاقے کو دیکھ کر آیا ہے جہاں پر سورج نہیں ڈوبتا. یہ بات جو ہے سلطان کو بہت بری لگی، اور انہوں نے وہ سمجھا کہ یہ توہین کی ہے انہوں نے جو ہے مذہب کی، یہ مذہبی توہین ہے، اور لہٰذا اس کی بنا پر ان کو جو ہے موت کی سزا دی. البیرونی جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے اس بات کو ایکسپلین کیا، اور سلطان کو ان کو بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقے زمین پر ایسے ہوں جہاں پر سورج نہیں ڈوبے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ ٹلٹ کرتا ہے سورج کی طرف، اور جس کی وجہ سے کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یوزلی موسم گرما اس میں جو ہے وہ سورج جو ہے وہ نہیں ڈوبے گا. تو لہٰذا اس بیچارے کی جان بچ گئی اس طریقے سے. ان کو اس جگہ کو البیرونی نے مڈ نائٹ سن کے بارے میں جو ہے وہ اس کا نام دیا تھا، مڈ نائٹ سن. اس کے علاوہ بہت بڑے اسکالر تھے اور طب میں بہت آگے تھے، اور ان کا نام جو ہے ابن سینا، انگلش میں اسے ایویسینا بولتے ہیں، اور 980 سے لے کر 1037 AD پر تھے. وہ پرشین مسلم تھے اور بہت بڑے فزیشین تھے، ایسٹرونومر بھی تھے، اور تھنکر تھے، ادیب تھے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ہے نا یہ سب جو اسکالر تھے وہ نہ صرف دنیا کی اس سائنٹیفک بھی اسکالر بھی تھے، بلکہ وہ دین کے اندر بھی بہت آگے تھے. ان کو جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کر جو ہے اس میں سے جو ہے معلومات نکال کے وہ سائنس کے اندر استعمال کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت آگے نکل گئے تھے. ابن سینا جو ہے وہ ان کو فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ انفلوئنشل فلاسفر کہا جاتا تھا آف پری ماڈرن ایرا، یعنی کہ میڈیول زمانے کے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے جو کہ سائنٹسٹ نہیں تھے بلکہ دینی اسکالر تھے، جن کا نام جو ہے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس کی، اور ان کا نام ہے امام الغزالی. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ابن نفیس. ابن نفیس جو ہے وہ ان کی پیدائش 1213 میں ہوئی تھی، اور وہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے جو ہے انیٹمی اور فزیولوجی کی میدان میں بہت امپورٹنٹ ڈسکوریز کی تھیں. انہوں نے جو ہے وہ پلمونری سرکولیشن، یعنی کہ سرکولیشن جو ہے خون کا دوران جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر اس کو انہوں نے انوینٹ کیا تھا. اس کے علاوہ سسٹمک سرکولیشن، دوران خون جو ہے وہ ہارٹ کے اندر، اس کو بھی ڈسکس کیا تھا. اور ایونچولی وہ چیف فزیشین کے عہدے پہ فائز ہوئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے زمانے میں جو ہے وہ تھے، سلطان تھے.
17ویں سینچری میں جو ہے ولیم ہاوی کے نام سے ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے بہت خوشی سے یہ کہا تھا کہ وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ قسم کی انوینشن کر رہے ہیں، اور وہ انوینشن یہ ہے کہ یہ جو وہ بلڈ سرکولیشن انہوں نے ایجاد کیا تھا اور اس کو انوینٹ کیا تھا اور اس کو لکھا، وہ بڑی پذیرائی ہوئی ان کی، لیکن ان کے 200 سال کے بعد یعنی کہ 1924 میں پرانے جو آرکائیوز کے اندر جو کتابیں اور ڈاکیومنٹس وغیرہ پڑی ہوئی تھی یورپین لائبریریز کے اندر، ان میں جو ہے کچھ ان کو ڈاکیومنٹس ملے جن میں پتہ چلا کہ ابن نفیس دراصل ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے انہوں نے جو ہے نہ صرف سرکولیشن انوینٹ کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پلمونری سرکولیشن، کورونری سرکولیشن کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات ابن نفیس نے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیدھے طرف یعنی رائٹ سائڈ جو ہارٹ ہے اس کا جو خون ہے وہ لیفٹ کی طرف نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایک بہت لمبا ڈسٹنس کور نہ کرے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ ہارٹ سے جو ہے بلڈ نکلے گا تو یا تو سسٹمک سرکولیشن میں جا کر واپس دوسری طرف آئے گا یا پھر پلمونری سرکولیشن سے جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایجاد تھی۔ اوور آل اگر ہم ڈیوریشن دیکھیں اسلامک جو سنہری دور تھا وہ تقریباً 300 ساڑھے 300 سال رہا تھا، 800 AD سے لے کر 1150 AD تک۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس زمانے میں جو ہے بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھے، بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ ولنگ تھے کہ وہ جو ہے مختلف علاقوں میں جائیں جہاں پر سٹرینج قسم کے ایریاز ہوں، اور لیکن وہاں پر جائیں اور ریسرچ کریں اور اسلام کا سر بلند کریں۔ مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے یہ بات بولنے میں کہ اس وقت کے مسلمان آج کے مسلمان کے مقابلے میں بہت آگے تھے۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ تھوڑے سے پٹڑی سے ہٹ گئے تھے، اور اسے متزلہ کے نام سے کہا جاتا تھا۔ یہ جو سارے مسلمان جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور وہ سوالات کو بہت زیادہ ویلکم کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص چپتے ہوئے سوالات کرتا تھا وہ ان کے جواب دیتے تھے، ڈیبیٹ میں حصہ لیتے تھے، اور ان کی جو سلیکشن ہوتی تھی وہ میرٹ لیول کے اوپر ہوتی تھی، اور ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا جب وہ اسلامی کتابوں کو، قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان سے وہ جو معلومات اور وزڈم جو اخذ کرتے تھے اور پھر اس کو مذہبی اس پر لاتے تھے، تو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان کو گناہ گار کہے گا یا کوئی اس کو کافر کہے گا۔ اس قسم کی چیز ان میں نہیں تھی اس زمانے میں، یا پھر بہت کم تھی۔ بدقسمتی سے اب جو ہے لوگ ہمارے ان ہیروز کو بھول رہے ہیں، اور جتنا مسلمانوں نے بڑی بڑی ایجادیں کی ہیں ان کو آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں۔ اور کیوں نہ بھولیں، پچھلے 500 سال سے مسلمانوں نے کیا ایسی چیز دنیا کو دی ہے؟ جو چھوٹی موٹی چیزیں اگر دی ہیں، جو گراؤنڈ بریکنگ چیز تو نہیں دی ہے پچھلے 500 سال میں، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز اگر دی ہے تو ہم نے ان کو اپنی سوسائٹی سے دور کر دیا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک شارٹ ڈسکرپشن تھا ان لوگوں کا جو بہت ہی ہیرو تھے ہمارے، اور اسلامک سنہری دور کے اندر بہت آگے انہوں نے کام کیا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمان جو ہے دنیا کے سٹیج پر پیچھے رہ گئے۔ تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔